السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 95. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. سورہ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 95. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یستوی نہیں ہیں برابر القاعدون بیٹھنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے غیر اولی الضرر سوائے ان کے جن کا عذر ہے جو معذور ہیں والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں باموالہم اپنے مالوں وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں ان مومنوں کا تذکرہ کیا جبکہ وعلیکم السلام امام امیر وقت حکمران نے نفیر عام کا اعلان کر دیا ہو کہ جہاد کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، اس وقت تو پھر سب کے اوپر نکلنا لازم ہو جاتا ہے. یعنی ایمرجنسی میں حالات ایسے ہیں کہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، پھر ہر آدمی نکلے.
لیکن جب نفیر عام نہ ہو پھر اس وقت جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ کچھ لوگ اگر جہاد کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ پیچھے رہ کر مصروف ہیں، تو اب پیچھے والوں پر فرض عین نہیں ہوگا، پھر وہ جو فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے وہی کافی ہو جائے گا۔ سورہ نساء نمبر 95۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سربراہ مملکت نے، مسلمان حکمران نے اعلان کر دیا، امام وقت نے اعلان کر دیا، امیر نے اعلان کر دیا، کس کے بارے میں؟ کہ کچھ لوگ نکل آئیں، کچھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب جو باقی پیچھے لوگ ہیں وہ ہیں بیٹھ رہنے والے، جی، قادہ اولا قادہ اوپرا کرنا تحیات میں بیٹھنا، جی، تو اسی سے ہے قاعد، بیٹھنے والا۔ تو اب جو پیچھے بیٹھے رہے اور جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں آگے نکلے، انہوں نے اپنا مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں درجے میں برابر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، میرا خامد نماز پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتی تھی، وہ نفل پڑھتا، میں بھی پڑھتی، روزے رکھتا، میں بھی رکھتی، صدقہ خیرات کرتا، میں بھی کرتی، حج عمرہ اس نے کیا، میں نے بھی کیا، تاکہ جنت میں ہم اکٹھے ہوں، درجے نیکیاں برابر ہوں۔ اب وہ چلا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اور اس کے برابر درجے میں پہنچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بتا کیا تو اتنا لمبا روزہ رکھ سکتی ہے جب تک تیرا خامد نہ آئے تو روزے کی حالت میں رہے؟ عرض کیا نہیں، 2 مہینے نہ آئے، 4 مہینے نہ آئے، اتنا لمبا روزہ کون رکھ سکتا؟ فرمایا کیا اتنی لمبی نماز پڑھ سکتی ہے کہ جب تک تیرا خامد جہاد سے واپس نہ آئے تو نماز میں ہی رہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا اتنا لمبا ذکر اذکار میں مصروف رہ سکتی ہے عرصہ کہ جب تک تیرا خامد واپس نہ آئے جہاد سے تو ذکر اذکار میں لگی رہے، ذرا سے بھی غفلت نہ ہو؟ عرض کیا نہیں، انسان ہو، آخر بشری تقاضے بھی ہیں، رات کو سونا ہے، کھانا پینا ہے، قضاء حاجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اتنا لمبا روزہ رکھ بھی لے، یعنی جب تک تیرا خامد نہ آئے تو روزے کی حالت میں رہے، جہاد سے واپس نہ آئے، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھ بھی لے، اتنا لمبا قیام کہ جب تک تیرا خامد جہاد سے واپس نہ آئے تو قیام میں ہی رہے، اتنا لمبا وقت ذکر اذکار میں مصروف کر بھی لے کہ جب تک تیرا خامد نہ آئے تو ذکر اذکار میں لگی رہے، تب بھی تو اس کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں یعنی ایک صبح یا ایک شام دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے اور میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرنے لگتا ہے شیطان اس کی راہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اوئے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ باتیں کرتے، یہ اس کی بات نہیں مانتا، ہاں جی، اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اپنا وطن، گھر بار، کاروبار چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ اس کی بات کو ٹھکرا کر ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، شیطان کہتا ہے تیرا مال، تیری جان، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، کاروبار کون سنبھالے گا، یہ اس کو لات مار کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اس شخص کو اجر ملنا چاہیے کہ نہیں، جس نے اتنی قربانیاں دیں۔ اللہ اس لیے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں
اور ایک درجے کا دوسرے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اور یہ 100 درجے اللہ نے اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. یہ انعام ہے اس کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں مومن ہیں مسلمان، لیکن پیچھے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے شاہد بھائی کے نہیں. مثلا پیچھے جہاد پر جانے والوں کے گھروں کی نگرانی، ان کی کفالت، ملک کا دفاع، کمک کی ضرورت پڑے تو پیچھے امنیشن راشن کا بندوبست کرنا، دشمن حملہ نہ کر دے. مجاہد تو جہاد کے لیے گیا، پیچھے علاقے پر دشمن حملہ کر دے تو پیچھے بھی تو آدمی کی ضرورت ہے. پھر راشن امنیشن کیسے اکٹھا ہوگا؟ کاروبار ہوگا، معیشت بہتر ہوگی تو مال اکٹھا ہوگا. تو اس لیے جو پیچھے رہنے والے ہیں فرمایا ہیں وہ بھی مومن. اچھا، لیکن جو آگے جانے والے ہیں ان کا اجر زیادہ ہے. ان کا اجر زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں قیام کر رہا ہے. اب دیکھیں بیت اللہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، پھر رمضان ہے، پھر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور قیام کر رہا ہے، اور دوسرا بارڈر پر کھڑا ہوا پارا دے رہا ہے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا درجہ جو پارا دے رہا ہے اس کا اس سے درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے تو کیا ہے، اسی وجہ سے یہ سکون سے نماز پڑھ رہا ہے. اگر وہ قربانی نہ دیتا یہ پڑھ سکتا نماز. تو اس کا بھی درجہ ہے. اس کا مطلب ہے اگر سیکورٹی کا کام ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر سیکورٹی کا چوکیداری کا کام کرتا ہے، اللہ اکبر، پہرا دیتا ہے بارڈر پر، ایسی جگہوں پر، مسجد کا ہی پہرا صحیح، تاکہ لوگ سکون سے نماز پڑھیں، میں باہر کھڑا ہوں پہرا دے رہا ہوں، تو اس کا درجہ ان سب کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں؟ کہ یہ بھی کیا کر رہا ہے، ان کو اللہ اکبر نماز سکون سے پڑھوا رہا ہے. 95 نمبر آیت سورہ نساء. ہاں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا یہ آیت نازل ہوئے، اس کو لکھ. کاتب وحی تھے. میں وہاں پر پہنچا تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی وہ بھی آ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ابھی غیر اولی الضرر یہ لفظ نازل نہیں ہوئے تھے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. جب یہ کلمات پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میرا عذر نہ ہوتا تو میں ضرور جہاد کے لیے جاتا. عذر نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میرا عذر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک میری ران کے اوپر تھا، اور آپ کا گھٹنا مبارک اتنا بوجھل ہو گیا میری ران کے اوپر، مجھے ایسا لگتا میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی. یہ وحی کا بوجھ ہوتا تھا. سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے لفظ بھی نازل کر دیے، سوائے معذور لوگوں کے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا سوال کا یہ صدقہ جاریہ ہو گیا نا کہ جو معذور ہیں پیچھے رہ رہے ہیں، اسلحہ نہیں ہے، راشن نہیں ہے، امنیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جسم ساتھ نہیں دے رہا، کوئی عذر ہے، تکلیف ہے. اب یہ ہے معذور، لیکن اس کا دل کیا کر رہا ہے؟ اس کا دل کر رہا ہے کاش یہ عذر نہ ہوتا تو میں بھی ساتھ جاتا. دوسروں کو تیار کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو معذور لوگ ہیں ان کا درجہ
جانے والے مجاہدین کے برابر ہے، چونکہ ان کی نیت وہی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، لمبا سفر تھا، تبوک مدینہ منورہ سے غالباً 100 کلومیٹر آ گیا ہے، لمبا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن جاتے ہوئے لگے، 15 دن آتے ہوئے لگے، اور 20 دن وہاں پر رہے، 50 دن پورے لگے، اتنا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں، لیکن جتنا تم نے سفر کیا، جتنی گھاٹیاں عبور کی، جتنی پہاڑیاں عبور کی، جتنی تھکاوٹ آئی، جتنی بھوک آئی، جتنی پیاس آئی، جتنی تمہیں تکلیفیں آئیں، جتنا تم کو ثواب ملا، اتنا ان کو مدینہ بیٹھے ہوئے ثواب ملا۔ صحابہ حیران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان کو عذر نے روک رکھا تھا، شرعی عذر تھا ان کا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو اس لیے کیا ہے، ان کا درجہ ان کے برابر ہے، جو پیچھے بیٹھے رہے لیکن عذر ہے ان کا۔ اچھا، اب ایک شخص کا عذر ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تکلیف بھی اب آنی تھی، اب تو موقع تھا اللہ کی راہ میں نکلنے کا۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ او ہو، اے کاش میری کسی طرح تکلیف دور ہو جائے، یا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں جاؤں۔ جس طرح کہ آگے آئے گا کہ 10ویں پارے کے آخر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواریاں دیں، ہمیں اسلحہ دیں، ہمیں کھانا دیں، ہم ساتھ جانے کو تیار ہیں غزوہ تبوک کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہاں سے دوں تمہیں؟ جیش اسرا تھا نا، تنگی کا لشکر، اسباب ہی تھوڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، وہ واپس جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اے کاش ہمارے پاس آج سواریاں ہوتی، اے کاش ہمارے پاس اسلحہ ہوتا، ہم بھی ساتھ جاتے۔ اب یہ دل کی کیفیت اور ہے، لیکن ایک منافق جس کو اللہ اکبر عذر ہے لیکن ہے منافق، اس کے دل کی کیفیت پتہ کیا ہوگی؟ لالیا شکر ہے بیمار ہم بچا تھی گے، ورنہ میں رول گیا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ شکر ہے میرے پاس اسلحہ نہیں تھا، شکر ہے ان دنوں میں مقروض تھا، شکر ہے ان دنوں میرے پاس راشن نہیں تھا، میرے پاس یہ عذر تھا، ورنہ میں تو پھنس گیا تھا، ورنہ میں تو پھنس گیا تھا۔ ہوگی دل کی، دوسروں کو بار بار کہے، او جی میرا تو عذر ہے، جی میں تو لنگڑا ہوں، میں تو لولا ہوں، میں تو محتاج ہوں، میرا تو یہ عذر ہے، لیکن دل کی کیا؟ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اس لیے ایک منافق کا عذر ہے، عذر اس کا، اور ایک مومن کا عذر، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا سورہ نساء 95، لا یستوی، نہیں ہے برابر، القاعدون، بیٹھ رہنے والے، کون سے بیٹھ رہنے والے؟ جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے، من المومنین، مومنوں میں سے ہیں مومن، غیر اولی الضرر، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں۔ اچھا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دعوت کا، تبلیغ کا کام، باقی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ منافق جو عذر بہانے کر کے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ جنہوں نے عذر بہانے کر کے پیچھے بیٹھ رہنے کا، بیٹھے پیچھے لیکن عذر بہانے کیے انہوں نے، ان کو کوئی عذر نہیں تھا لیکن انہوں نے عذر شو کیا، یہ اس آیت میں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ پکے سچے مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پیچھے رہ گئے، ایک آگے گئے۔ والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ فرمایا فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دے دی المجاہدین، مجاہدین کو، باموالہم، ان جنہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر درجہ، ایک درجہ بڑھا دیا۔
ان کا درجہ زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تیر جو پھینکا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس میں 3 آدمی اجر میں شریک ہوتے ہیں، ایک تیر خرید کر کے دینے والا، ایک تیر پہنچانے والا، ایک تیر چلانے والا۔ اب تیر چلانے والا تب ہی چلائے گا نا پیچھے تیر سے تیر بھی آئے، پیچھے سے تیر بھی آئے نا، تیر تو خرید کر لیے، پہنچائے گا کون؟ بارڈر پر، تو پہنچانے والا بھی ثواب میں شریک ہے، لیکن جو آگے ہے اس کا درجہ زیادہ بتایا۔ وَكُلًّا، اور ان سب سے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ الحسنہ، بڑا بہترین جنت کا وعدہ۔ پیچھے رہنے والے بھی جنتی، آگے جانے والے بھی جنتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فرمایا؟ وَفَضَّلَ اللہ، اللہ نے فضیلت دی المجاہدین، مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں، اجراً عظیما، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ فرما دیا جنت کے 100 درجے، ہر درجہ اتنا فاصلہ کہ آسمان سے زمین کے درمیان کا فاصلہ، تو 100واں درجہ کہاں ہوگا؟ وعلیکم السلام۔ اب یہ مومنوں کی بات، اب یہاں پر یہ ڈاؤٹ نہ رہے، کیونکہ قرآن میں کتنی جگہ پر ان منافقین کا ذکر ہے جو عذر بہانے کر کے پیچھے رہ گئے، پیچھے وہ بھی رہے، بیٹھے وہ بھی ہیں، لیکن وہ اس اجر میں نہیں ہے، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ، وہ تو ہیں منافق۔ یہ وہ مومن، ایک گیا ایک نہیں آیا، یہ اس کا فرق ہے۔ فرمایا درجات منہ، اس رب کی طرف سے درجے ہیں، وہ مغفرہ، اور مغفرت ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے۔ یہ درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں ان کو، ہاں جی، بخشش ہے اور رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا، رحم کر۔ ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، آخر انسان ہے، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ہاں جی، مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اگر کوئی ہوگی غلطی کوتاہی، بھائیو میرے اور آپ کا فیصلہ قیامت والا دن ہونا ہے، کیوں جی، ہے ایسا کہ نہیں؟ قیامت والا دن فیصلہ ہونا ہے نا، کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے اعمال نامہ، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں بنایا۔ اللہ پر امید ہے اچھی، لیکن فیصلہ کب ہونا ہے؟ قیامت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں اللہ نے دنیا میں فیصلہ کر کے بھیج دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے جنت کا اچھا وعدہ ہے۔ اللہ اسحاق جھال والا ان کی غلطیاں بیان کرتا ہے، مرزا جہلمی ان کی غلطیاں بیان کرتا ہے، ان سے تو یہ ہو گیا، ان سے تو یہ ہو گیا، ان سے رب فرماتا ہے غفور الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا، تم کیوں اپنی قبر خالی کرتے ہو؟ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، اسے درجے دے دیے، تم کیوں پھر اللہ کو ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو، اپنی قبر خالی کرتے ہو؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے بعد کل میں سے کوئی نکال سکتا ہے دوسروں کو؟ سابقون الاولون ہو، مہاجرین ہو یا انصار ہو، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ ہم سے وعدہ ہے، امید ہے نا ہمیں، لیکن وعدہ تو نہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، جن کی روح قبض کرتے ہیں، جن کو فوت کرتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی، کن لوگوں کی؟ جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اب یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے قرآن کو سمجھنا کہ اب آیت کن کے بارے میں، اب آیت کن کے بارے میں، اب آیت کن کے بارے میں، سب پر ایک جیسا قانون نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اس کے بعد اس کی ترتیب دی گئی ہے، صورتوں کے اندر کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلوائی، لیکن جو کتابی شکل ہے یہ بعد میں آئی، کیونکہ دین مکمل ہوا 3 ماہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پریس تھے نہیں کہ فوراً جا کر چھپوا لیا جاتا، ہاتھ سے قلم سے لکھے جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کافروں کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، مشرکین کے قبیلوں میں رہ رہے ہیں، حکم تھا کہ تم ہجرت کر کے آؤ دارالاسلام مدینہ منورہ کی طرف، لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے مومن مسلمان،
لیکن کیا کہتے تھے؟ آخر رشتہ دار ہیں جی ہمارے، ہم رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار جمع ہوا نہیں چھوڑ سکتے، گھر بار بنگلے کوٹھیاں ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. جی ایک وہ تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو مشرکوں کے کافروں کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کا عذر تھا کیا؟ استطاعت نہیں تھی نکلنے کی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. استطاعت نہیں تھی نکلنے کی. جی اس وجہ سے وہ کیا تھے؟ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یا سفر نہیں کر سکتے تھے، یا کافروں کی جیلوں میں قید تھے. اب عذر تھا، ان کے بارے میں بات نہیں ہے، وہ عذر والے. لیکن وہ ایمان والے جن کا عذر نہیں، ہجرت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں کی، یہ ظالم ہے، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اللہ نے اسلام کی توفیق دی لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دینا گوارا نہیں کی، چھوڑ کے آ جاتے، حکم تھا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی قوت کی ضرورت تھی. کوئی کس قبیلے میں، کوئی کس قبیلے میں، کس قبیلے. اب سارے اکٹھے ہو کر آئے جو مدینہ میں، تاکہ ہماری ایک اجتماعی قوت بنے. فائدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب جب مشرکین آ کر لڑتے ان کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر، وہ کیا کرتے؟ مشرکین یہ کرتے، وہ جو ان کے قبیلوں میں مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ان کو لڑائی میں آگے کر دیتے، تاکہ مسلمانوں کی طرف سے جو تیر آئے وہ ان کو لگے. اب مسلمان کہتے ہیں ان پر تیر چلائیں نہ چلائیں، یہ تو مسلمان ہیں. اب کیا حکم ہے کہ جب ہجرت کر کے نہیں آئے، انہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، چلاؤ تیر. یہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یہ آرڈر کر دیا. میں نے کل مثال دی تھی کہ انڈیا کی فوج میں جو کئی مسلمان بھرتی ہے، اب اللہ نہ کرے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو اور انڈیا والے ان یونٹوں کو آگے کریں جو مسلمان یونٹیں ہیں، اور کرتے وہ ایسے ہیں، یہ بھی بتا دوں، یہ سکھوں کو آگے لائیں گے یا مسلمانوں کو آگے لائیں گے، تاکہ مریں تو سکھ مریں، مرے تو مسلمان مریں. وہ اپنی افرادی قوت بچاتے ہیں، جس طرح کے اسرائیل کے یہودی خود آگے نہیں آتے، عیسائیوں کو آگے لگایا ہوا ہے، لبرل سیکولر کو آگے لگایا ہوا ہے، تاکہ مریں تو یہ مریں، ہم اپنی افرادی قوت بچائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی کہ نہیں دی؟ کافر ہو یا مومن ہو، ظلم کیوں کیا اپنی جان کے اوپر؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں کننا، تھے ہم، مستضعفین، کمزور، فی الارض، زمین میں، طاقت ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. قالوا، فرشتے جواب دیتے ہیں الم تکن، کیا نہیں تھی ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعہ، بڑی وسیع، فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے. یہاں اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے سے تمہیں روکا جا رہا تھا، تم اسلام کے لیے قربانی دے دیتے، ہجرت کر جاتے. اور جی اب تو ہر طرف کفر کی جلغار ہے، تو جنگل میں نکل جاؤ، درختوں کے پتے چباؤ، بکری لے کر نکل جاؤ، درختوں کی جڑیں کھا کر مر جاؤ وہاں پر، لیکن اللہ کی عبادت تو کرو. صرف دو وجہ سے کافروں کے ملکوں میں، مشرکوں کے علاقوں میں رہنے کی اجازت ہے، جب وہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، جتنی استطاعت ہے جی وہ کرتا رہے. دوسرا، شرعی عذر ہو، جانے نہیں دیتے، جکڑ رکھا ہے انہوں نے، یا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جا سکیں، نکل سکیں. یہ دو عذر ہیں. آج بتاؤں، غیر مسلموں کے علاقے میں لوگ جاتے ہیں اسکالرشپ کے اوپر، روزی روٹی کمانے کے لیے. اب وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اس وقت رہنا حلال ہے
جب وہاں جا کر جتنی استطاعت ہو سکتی ہے دین کی دعوت کا کام بھی کرے، دین پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کی فوج پیچھے لگا دیتے ہیں۔ آفر آتی ہے یہاں شادی کر لو، نیشنلٹی مل جائے گی، تنخواہ بڑھ جائے گی۔ وہ کہتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا جی، وہاں پر تو پہلے ہی معیشت کی حالت خراب ہے، لہذا یہاں رہ جاؤ۔ شادی ہو گئی، چاہے لڑکی مسلمان بھی کر لی، اس کی نسل پیدا ہوگی، اس نسل کی فکر کیا کرے گا؟ کیا آیا اتنی استطاعت ہے کہ ان کو دین پر باقی رکھے، دین کی تربیت کرے؟ نہیں تو کیا ہوتا ہے، خود گوری چمڑی پر مرا، شادی کی وہاں پر، اگلی نسل وہیں انہی کی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو ٹریپ کیا لڑکی کے ذریعے، ایک بندہ کھینچ لیا مسلمانوں میں سے، اور باقی وہاں پر اس کی نسل ساری جو تھی وہ وہاں پر رہ رہی ہے۔ وہ اب شرابیں ہیں، عیاشیاں ہیں، زنا ہیں، اللہ اکبر، وہ وہاں پر رہ کر مسلمان کا نام سننا بھی برداشت نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے، اپنی نسل خراب نہ کرے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یونان میں رہتے تھے، یورپ کا علاقہ ہے، عیاش بدکار لوگ، بت پرست لوگ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں پاکستان ہجرت کر کے آ گیا کہ میری بیٹی اس ماحول میں پلے نہ، میں نہیں اس کو رہنا، چھوڑ کے آ گیا۔ کہتا بہترین کاروبار تھا، بہترین سیٹ اپ تھا، بہترین عیش و آرام تھا، لیکن میں اس وجہ سے کہ اللہ اکبر کیا ہو جائے گا، میری نسل جو ہے، میری آگے اولاد وہ بگڑ جائے گی، وہ آ گیا۔ قربانی دی کہ نہیں دی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو ہجرت کر جاتا، چھوڑ دیتا وہ علاقہ؟ اللہ اکبر۔ فاولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہجرت نہیں کی جو کہ لازم تھی، علاقہ نہیں چھوڑا، دعوت کا کام بھی نہیں کر رہے، برادری کا منہ رکھتے ہوئے، منہ ملازہ رکھتے ہوئے، جب مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ ہوتی تو ان کا ساتھ بھی ان کو دینا پڑتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وساءت مصیرا، بہت بری ہے وہ پھرنے کی جگہ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ حل ہوا اس آیت مبارکہ میں۔ وہ مسئلہ یہ حل ہوا، جو لوگ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب نہیں ہے، دکھاؤ جی کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں قبر تو بعد کی بات ہے۔ قرآن میں 4 جگہ آیات موجود ہیں کہ ابھی مرنے والا چارپائی پر ہے، موت آئی نہیں، موت آئی نہیں، رشتہ دار چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرشتے آ کر پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ یہ زبان سے کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، زمین میں کمزور تھے، موت آئی نہیں ابھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ لفظ جواب دیتا ہے، لیکن چارپائی کے گرد کھڑے رہنے والوں کو نہ اس کی آواز آتی ہے، نہ زبان ہلتی نظر آتی ہے، نہ ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں۔ تو قبر کا تو بعد کی بات ہے، یہ جو ابھی باہر ہے مرنے والا، روح نکلی بھی نہیں، اب اس کے یہ کلمات تو سنواؤ ذرا، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس مرنے والا اور ہمارے درمیان ایک آڑ آ جاتی ہے، زندہ لوگوں کے درمیان، کیونکہ جب موت کے فرشتے نظر آ گئے، ادھر سے آڑ آ گئی، یہ ہے برزخ، یہ ہے آڑ، یہ پردہ آ گیا۔ اب اس کے ساتھ جو بیت رہی وہ بتا نہیں سکتا۔ دوسری جگہ آیت ہے کہ فرشتے کہتے ہیں ہاں جی باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان، ہاں جی، اور کیا کرتا ہے فرشتے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کو پھینٹی لگاتے، اس کے چہروں پر، اس کی پیٹھوں کے اوپر پھینٹی لگتے ہوئے دکھاؤ ذرا۔ قرآن تو کہتا ہے قبر میں تو بعد میں جائے گا، ابھی روح نہیں نکلی،
ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان، لیکن فرشتے مار رہے ہیں اس کو. پہلے یہ عذاب دکھاؤ، بعد میں قبر والی بات تو بعد میں. یہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ہمارے درمیان آڑ آ گئی. تیسری جگہ فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں جن کو تو اللہ کے سوا پکارا کرتا تھا، جن کے نام کی نظر نیاز منت منوتی لنگر سبیل دیتا تھا، اب بلانا ان کو تجھے چھڑوائیں. چلو فرشتوں کی آواز تو نہیں آتی ہمیں، وہ فرشتے نظر بھی نہیں آتے، لیکن یہ آگے لفظ ہیں شہیدو اللہ، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تو اللہ کے سوا پکارے گا. قالوا ضلوا عنا، کہتا ہے وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، سارے گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ضلوا عنا کے لفظ کہتا ہے کہ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر گواہی دیتا ہے میں نے تو زندگی کفر میں بسر کی. قرآن کہہ رہا ہے چار پہی کے ارد گرد رشتہ دار موجود ہیں، لیکن نہ اس کے ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں، نہ آواز آتی ہے، نہ زبان ہلتی نظر آتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے ہمارے درمیان آڑ آ گئی، روح نکلی نہیں ابھی. چوتھی جگہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال، وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس جانے دے. نہ ہونٹ ہلتے نظر آئے، نہ آواز آئی، نہ زبان ہلتی نظر آئی. قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس لیے واپس جانے دے کہ اے اللہ رب ارجعون، اس لیے واپس جانے دے کہ میں نیک عمل کروں گا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں ارادہ چھوڑ کے آیا تھا اگلے جمعے سے نمازیں شروع، حج عمرہ کر کے آیا تو یہ نیکی کر لوں گا، شادی ہو گئی تو پھر یہ نیکی شروع کر دوں گا، لیکن موت نے موقع ہی نہیں دیا. لیکن اس وقت کہا جائے گا کلا نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائل، یہ بات ہے جو زبان سے تو کر رہا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے کب آڑ آ گئی ہے. اب جو دنیا کا بارڈر کراس کر رہا ہے واپسی نہیں ہے، حالانکہ پڑا ابھی چار پہی پر ہے. تو یہ دیکھیں متصل ہے، عالم ارواح اور ماں کا پیٹ یہ ملا ہوا ہے، ماں کا پیٹ اور عالم دنیا ملا ہوا ہے، عالم دنیا اور عالم برزخ یہ ملا ہوا ہے، عالم برزخ اور عالم آخرت ملا ہوا ہے. اب آگے کو موومنٹ ہے، پیچھے کو نہیں ہے. جو عالم ارواح میں تھے ماں کے پیٹ میں ہے تو اب عالم ارواح میں نہیں جانا، ماں کے پیٹ میں تھے دنیا میں آئے تو ماں کے پیٹ میں نہیں جانا، دنیا میں آئے عالم برزخ میں گئے، قبر کے عالم میں گئے تو اب دنیا میں نہیں آنا. ٹھیک ہے جی. اور جب عالم برزخ میں ہے اور قیامت والے دن میں آئے تو پھر عالم برزخ میں نہیں ہے. آگے کو سفر ہے، پیچھے کو نہیں ہے. نیک لوگ ہیں شہداء، وہ تمنا کرتے ہیں اللہ واپس جانے دے. مرد مومن قرآن میں سورہ یاسین 23ویں پارے میں گواہی موجود ہے. ہاں جی، جب قیلت الجنہ، موت آئی، قتل ہوا، شہید ہوا، سیدھا جنت گیا، کہتا ہے اللہ مجھے واپس جانے دے. اے کاش میری قوم کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کتنے نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعرات کو جایا گا تو صحیح روٹی لینے کے لیے، وہ ختم دے گا نا تو وصول کرنے جائے گا، تو پھر ان کو بتا دینا نا. اللہ نے قرآن میں بتایا ان کو نہیں. احد کے شہداء حدیث کے اندر ہے واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آنے دیتے. اے اللہ ہماری اطلاع تو دے دے. اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں بھیج دیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو، لیکن ان کو نہیں آنے دیا. برے ہیں، آنا چاہتے ہیں، ہم نیک عمل کریں گے، لعلی عمل صالح فیما، ان کو اللہ نہیں آنے دیتا. نیک آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی نہیں آنے دیتا. تو یہ جو جمعرات کو روٹی لینے آئی ہیں روحیں، یہ کن کی ہیں؟ کیونکہ مطلب یہ سارا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا. آتا تو اپنی بیوہ کے پاس آتا، آتا تو یتیم بچوں کے پاس آتا. کیوں جی؟ انسان کے تو بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن آ رہے ہیں مولوی صاحب کے پاس، جا کر کنڈی کھٹکھٹا کے ان کے گھر کہو یہ جمعرات تساں مال نہیں بھیجیا ہیں، وہ آوے تو بیوہ کو لاوے، اپنے بھراواں کو لاوے. مولوی صاحب کے آ کر کنڈی گھر آتا ہے.
اللہ اکبر. تو یہ سارا کھانے پینے کے ڈرامے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا المستضعفین، سوائے ان کے جو کمزور لوگ ہیں، یعنی وہ کمزور لوگ جو کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، مشرکوں کے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ان کا عذر ہے. یہ دلیل کہ کافروں کے ملک میں، مشرکوں کے علاقے میں رہنے کی صرف دو وجہ سے اجازت ہے. ان میں ایک وجہ یہ کہ مستضعفین، کمزور ہیں، من الرجال، مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، حیلتن، کسی کام کے لیے، ولا یہتدون، نہ راہ پاتے ہیں، سبیلا، کوئی سیدھی نکلنے کی راہ، نہ وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں، نہ ان کو سفر کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں. واقعی عذر ہے ان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک، یہ لوگ ہیں، اصلا، ہاں عذر ہے نا ان کا. سواری نہیں ہے، مال نہیں ہے، کافر جانے نہیں دیتے، اور بارڈر سیل ہوا پڑا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑ رکھا انہوں نے. جسمانی عذر ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، محتاج ہے، عذر ہے، چل نہیں سکتا، بیماری ہے، نقاہت ہے، یہ سارے عذر ہیں حقیقی. تو اللہ ہاں ان کو چاہیے تھا. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے جو انڈیا میں رہ گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی پاکستان کی طرف، اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. جب مودی کے بدماش ان کی بستیاں جلاتے ہیں، آئے دن مسجدوں کو نظر آتش کرتے ہیں، مسجدوں میں خنزیر اور اللہ اکبر اس کے خنزیر چھوڑ دیتے ہیں اسی انداز کے ساتھ، اللہ اکبر، وہاں پر ہاں مورتیاں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد جو ہے نا ہمارا پرانا مندر تھی. اب ان کو سمجھ آئی ہے بھائی. حالانکہ کانگریس کا بڑا ساتھ دیا انہوں نے، ہندوؤں کے ساتھ مل کر بڑی یاریاں لگائی انہوں نے، کہ جو ہمیں یہاں پر حقوق ہیں، لیکن اب رو رہے ہیں وہاں پر. اب تو کشمیر والی اللہ اکبر محبوبہ مفتی بھی رو رہی ہے، فاروق عبداللہ اللہ اکبر وہ جو ہے نا وہ بھی رو رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی رو رہی ہیں کہ واقعی ہم نے غلطی کی، انڈیا کے ساتھ الحاق کیا. کیوں؟ انڈیا نے اب مقبوضہ کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا. وہ متنازع نہیں مانتا، کشمیر بک چکا، وہ سودا ہو چکا ہے، اور ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں اب سودا کرنے والوں کو، بینیفٹ مل رہا ہے ان کو. اس لیے کیا فرمایا اللہ اکبر، یہ لوگ جو واقعی کمزور ہیں. یہ مسجد نبوی کے اندر نہیں، بیت اللہ میں ملاقات ہوئی. ایک مقبوضہ کشمیر کا مسلمان آیا تھا حج پر. جب پتہ چلا دعا سلام ہوئی، اردو جانتا تھا، تو میں نے کہا کیسے حالات ہیں وہاں پر؟ کہتے ہیں انڈیا نے قبضہ کیا، اس کے لفظ ہیں انڈیا نے قبضہ کیا ہے لیکن ہم اس کے قبضے کو نہیں مانتے، ہماری مہم جاری ہے. اور اس کے لفظ ہیں پاکستان کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں. اب دیکھیں وہاں پر اس کے اوپر کوئی جبر تو نہیں تھا نا، نہ میری کوئی پرانی دعا سلام تھی، اس نے کچھ پہلی دفعہ ملا، لیکن ان کے حوصلے اب بھی بلند ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مانے ان کے اس کو، ہماری تحریک جاری ہے، اور پاکستان کے ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اس کی گھر والی بھی ساتھ تھی، جو میری گھر والی سے اس کی ملاقات ہوئی تو ان کا. لیکن بنگالی ملتے، انڈین مسلمان ملتے، ان سے میں پوچھتا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، بٹ بڑی حالات خراب ہیں. تو دیر ہی لگائی کھسک جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، قریب لگتے نہیں تھے جب پتہ چلتا یہ پاکستان کا ہے، نہ بنگالی نہ ہی انڈین. لیکن وہ مقبوضہ کشمیر کا وہ مجاہد، وہ حوصلہ بلند تھا اس کا. تو یہ کیا ہے اللہ اکبر، یہ جو کمزور لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، لاک ڈاؤن ہے، وہاں سے آ نہیں سکتے، تو اللہ تبارک فرمایا فاولئک، یہ لوگ ہیں اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم، کہ ان سے درگزر کر دے گا ان کے عذر کی وجہ سے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا ہے. اسے پتہ ہے کس کا عذر ہے کس کا نہیں ہے. تو جس کا عذر ہے اللہ تعالیٰ معاف. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کا عذر تھا نا،
لیکن یاد رکھیں وہ بھی جہاد سے پیچھے نہیں رہے. لشکر جا رہا تھا قادسیہ کے میدان کے لیے، ایران کو فتح کرنے کے لیے. یہ آ گئے مجاہدین کے لشکر میں. مجاہدین نے کہا آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، آپ نابینا ہیں، معذور ہیں، آپ کہاں لڑ سکیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے لے جا، مجھے جھنڈا پکڑا دینا، اس کو گرنے نہیں دوں گا. پیچھے نہیں رہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑھاپا آ چکا ہے، جہاد کا موقع آیا، قسطنطنیہ لشکر جا رہا تھا، جس کی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا لشکر بخشا ہوا جو پہلا لشکر حملہ کرے گا. اچھا اب بیٹوں سے کہا بیٹو میرا گھوڑا لاؤ، مجھے اسلحہ پہناؤ، زیرہ پہناؤ، اٹھا کر گھوڑے پر بٹھاؤ. خود نہیں بیٹھ سکتے. بیٹوں نے کہا ابا جی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف کتنے جہاد کیے، اور اب بھی آپ اس عمر کے اندر معذور ہیں، آپ آرام سے بیٹھے، ہم جو جا رہے ہیں. کہنے لگا مجھے قرآن کی آیت نہیں بیٹھنے دیتی، انفروا خفافا وثقالا، کہ ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ. میں اس لیے جا رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران ہے، پتہ ہے نا. یہ جب ایران گئے پتہ کیا حالت تھی؟ پورا جسم پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر تھے، کمان کرتے رہے. ایران فتح ہوا، نہ بچے پیچھے رہے، معاذ اور محبت بچے ہی تھے نا. نادرا والے تو شناختی کارڈ ہی نہیں بنائیں گے ان کا. کوئی دنیا کی فوج ان کو بھرتی کرے گی؟ 8 اور 10 سال کی عمر کے بچے ہیں. لیکن کافروں کے سردار کو قتل کیا، ابو جہل کو. عورتیں پیچھے نہیں رہیں. ام سلیم رضی اللہ عنہ حنین کے موقع پر خنجر لے کر کھڑی تھیں. لوگوں نے پوچھا کیا کرو گے؟ جو کافر قریب آئے گا پیٹ پھاڑ دوں گی. ام عمارہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں لڑ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نقاب کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو مجھے احد کے میدان میں ہر طرف ام عمارہ ہی نظر آئی ہے. تو عورتیں نکلیں. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، ہاں جی، وہ صحابی تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگڑا کر چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں گا. بیٹوں نے کہا ابا جی احد کے میدان میں جا رہے ہیں، خیال کریں. معذور پر تو اللہ نے جہاد معاف کیا. کہتے نہیں میں نے قسم کھائی ہے اسی لنگڑے پیر سے جنت کی زمین پر چلوں گا. میدان احد کے اندر شہید ہو گئے. ہاں جی، ان کی بیوہ نے ہاں جی ان کی میت اٹھا کر اونٹ پر رکھی کہ ان کو مدینے لے آؤں، بقیع غرقد کے اندر ان کو دفن کریں گے. لیکن اونٹ جو ہے مدینے کی طرف آتا ہی نہیں ہے. احد کی طرف لے جائیں تو چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے سنا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے کو قسم کھائی تھی. ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قسم کھائی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے گھر واپس نہ لے آنا. اور نبی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مجھے دکھا رہا ہے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے پیر سے جنت کی زمین پر چل رہا ہے. تو اجازت ہونے کے باوجود معذور پیچھے نہیں رہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ لوگ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عفواً غفورا، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ